الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم سامعین عظام، گزشتہ جمعے میں ایک اہم عنوان، ایک اہم موضوع، ایک حساس عنوان وقت کی قدر و قیمت کے تعلق سے چند قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اسی عنوان کے تعلق سے کچھ مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وقت کے صحیح استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ قرآن کریم کے مختلف حقوق میں سے سب سے زیادہ اہم حق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے کیا ہیں، کن کن کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور کن کن کاموں سے ہمیں روکتے ہیں۔ اور جب تک ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ چنانچہ علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی عالم کے مشورے سے، کسی عالم کی نگرانی میں قرآن کریم کی کوئی تفسیر پڑھنا شروع کرے اور روزانہ یومیہ صرف 10 صفحات کا مطالعہ کرے، صرف 10 صفحات کا، تو وقت بہت کم خرچ ہوگا، لیکن 1 سال کی مدت میں وہ 3500 صفحات کا مطالعہ کر ڈالے گا، اور 10 سال میں بہت کچھ علمی ذخیرہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یومیہ صفحات کا اوسط بہت کم رہا، لیکن چونکہ قطرہ قطرہ دریا شود، یہ مقولہ ہے کہ قطرہ قطرے سے بن کر دریا بن جاتا ہے، اسی طرح جب آپ روزانہ صرف 10 صفحات کا مطالعہ کریں گے تو 1 سال میں 3500 صفحات اور 10 سال میں نہ جانے کتنا اچھے علم والے آپ بن جائیں گے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں اگر آپ روزانہ صرف آدھا صفحہ قرآن کریم کو سمجھنے پر لگائیں گے، صرف آدھا صفحہ، تو کچھ ہی سالوں میں آپ اچھے علم والے بن جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس پر غور کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اگر وقت گزرتا جا رہا ہے تو نہ جانے ہمارا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ ایک شاعر تھا ابو الملیکہ، جس کو قطیعہ کہتے تھے، وہ چھوٹے قد کا شاعر لوگوں کی ہجو، مرمت، مذمت، برائی بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے زبر
اس نے کہا دعل مکارما لا ترحل لبغیتها کہ بزرگی کے حصول کے لیے سفر نہ کرو، بزرگی حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وقعد فإنک انت الطاعم الکاسی، بلکہ بیٹھے رہو، لوگ تمہیں خود کھلائیں گے اور خود پلائیں گے۔ اب زبرقان نے سمجھ لیا یہ اس کی خوبی بیان نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس کی مذمت برائی ہی جو بیان کی جا رہی ہے۔ اوپر چاندی کا غلاف ہے، اوپر چاندی کا ملمہ سازی کر دی گئی ہے اور اندر بلا اور مذمت برائی موجود ہے۔ اس نے سمجھ لیا زبرقان ابن بدر نے کہ ایک شریف انسان کے لیے اتنا تانا کافی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے۔ ہر وقت علماء یہ فرماتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا۔ اور اسی کو ایک اردو شاعر یوں کہتا ہے بہت آسان اور سادے الفاظ میں کہ کچھ نہ کچھ کیا کر، پائجامہ پھاڑ کر سیا کر۔ وہ یوں کہنا چاہتا ہے اگر تمہارے پاس کچھ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے کپڑے ادھیڑ لو، نہیں سینا شروع کر دو۔ اگر خالی بیٹھو گے تو وقت کو ضائع کرو گے اور ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اپنے کپڑے ہی، اپنے پاجامہ ہی ادھیڑ کر سینا شروع کر دو۔ اور شاعر اسلام علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جواب شکوہ میں آبا و اجداد کے تذکرے کے بعد لکھا ہے کہ تھے تو تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے کل کا انتظار کر رہے ہو، کس کل کا انتظار کر رہے ہو؟ علامہ اقبال کہتے تھے تمہارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دنیا میں وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے محنت انتھک کوشش کر کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور ان کی محنت اور کوششوں کی یہ علم اور یہ قرآن و حدیث ہم تک صحیح حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہے، وہ بھی تو تمہارے آبا و اجداد تھے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کا انتظار کر رہے ہو۔ کون سی کل جو نہ کبھی آئی نہ آئے گی، جس کل کا نہ بھروسہ ہے نہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ قومیں آرزوؤں، تمناؤں اور وظیفوں سے آگے نہیں بڑھتی ہیں بلکہ قاعدہ یہ ہے، نظام خداوندی یہ ہے جو جتنی محنت کرے گا، جس میں جس قدر عمل اور حرکت ہوگی وہ اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ چنانچہ ایک عربی شاعر یوں کہتا ہے بقدر القدر تکتسب المعالی من رام العلا سہر اللیالی، کہ بلندیاں، اونچے مقام، بڑا مقام یہ محنت کے بقدر ہی ملتا ہے۔ اور جو آدمی اونچائیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے، کسی بھی لائن سے وہ اونچی پوسٹ پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے من طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں رات جاگ کر محنت کرتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کے سامنے رکاوٹیں، الجھنیں، کٹھنائیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ سب کو ایک طرف ڈال کر آگے اپنی منزل کی طرف روا دوا رہتا ہے۔ چنانچہ علماء یہ فرماتے ہیں صرف باتیں بنانے والا انسان وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ باتیں بنانے والے چرب زبان تو ہو سکتے ہیں، وہ اپنی چرب زبانی سے کسی کو گھیر تو سکتے ہیں، کسی کو ہرا تو سکتے ہیں، لیکن وہ عقل مند انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان غفلت میں اسی لیے تو پڑتا ہے کہ اس نے موت کو فراموش کر دیا ہے اور اسے خیال ہی نہیں ہے کہ میں اپنے انجام کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، مجھے ایک دن مرنا ہے۔ اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ موت کس کی کب آنی ہے، اس کا علم اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ جب اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ کس کی موت کب آنی ہے تو پھر اس کی تیاری تو سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ ایک عربی شاعر یوں کہتا ہے تزود من التقوی فإنک لا تدری، کہ تقوی کا توشہ، پرہیزگاری کا توشہ اختیار کر، فإنک لا تدری، اس لیے کہ تو نہیں جانتا، فإذا جن لیل هل تعیش إلی فجر، جب تو رات کو سوئے گا تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیری صبح ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ آگے کہتا ہے اور تو یوں سمجھ رہا ہے کہ تو صحت
من الدار، اور کتنے ہی مریض، کتنے ہی بیمار ایسے دنیا میں ہیں کہ جن کی زندگی کی امید ہی نہیں تھی کہ نہ جانے کب دم توڑ دے، اور وہ ایک لمبے زمانے تک زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ چلتا ہے، تندرست آدمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، برسوں سے بیمار چلا آ رہا آدمی اور برسوں تک زندہ رہ جاتا ہے۔ یہ تو قانون خدا بندی ہے، نظام خدا بندی ہے۔ وہ آگے شاعر یوں کہتا ہے وَكَمْ مِنْ سَبِيٍّ تُرْجَى طُولُ عُمْرِهِ، اور کتنے ہی بچے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ ان کے لیے لمبی لمبی تمنائیں، ان کی لمبی عمر کی تمنائیں کرتے ہیں، اور اچھے اچھے سپنے ان کے تعلق سے باندھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم لکھائیں گے، پڑھائیں گے، کچھ بنائیں گے، ہم اگرچہ کچھ نہیں بنے لیکن ان کو ہم کچھ نہ کچھ بنائیں گے۔ اس کی تگ و دو میں محنت کرتے ہیں، اور اپنی راحت و آرام، اپنا سکون کو ایک طرف ڈال کر والدین ماں باپ کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کی لمبی عمر کی تمنائیں کی جاتی ہیں، وقت نسجت اقفالہ وہو لا یدری، حالانکہ ان کے کفر بنے جا چکے ہیں اور ماں باپ کو، رشتہ داروں کو خبر بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، ابھی بچے کے بارے میں بڑے بڑے خیال باندھے جا رہے تھے کہ اپنے بچے کو پڑھ لکھ کر فلاں پوسٹ پر پہنچائیں گے، اسے بہترین انجینئر، ڈاکٹر بنائیں گے، بہترین عالم دین، مفتی بنائیں گے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے لمحات بہت تھوڑے رہیں گے اور اس کا کفن تیار ہو چکا ہے۔ تو یہ شاعر یہی کہتا ہے جب کچھ بھی خبر نہیں ہے تو پھر تیاری سے گریز کس بات کی۔ فرماتے ہیں کہ صرف اچھے اعمال ہی انسان کے ساتھ قبر میں کام آنے والے ہیں، ایک بات ہی، دوسری بات عذاب قبر بھی برحق ہے، اور صرف دنیا کے مشاغل میں لگ کر آخرت کی ناتمام اور حقیقی زندگی کو فراموش کر دینا یہ بہت نامناسب، نازیبا بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا ہم سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت آہستہ آہستہ ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ فرماتے تھے حضرت علی کونوا من ابناء الآخرہ، تم آخرت کے بیٹے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ کیوں؟ فإن اليوم عمل ولا حساب، اس لیے کہ آج انسان کو جب تک زندہ ہے اعمال صالحہ کی، اچھے کاموں کی مہلت ملی ہوئی ہے، اور دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ فرماتے تھے وغدن حساب ولا عمل، لیکن کل قیامت میں جب انسان مر جائے گا تو وہاں حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ تاریخ بتلاتی ہے جنہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اللہ رب العزت نے بھی ان کے اوقات میں برکت ڈال دی۔ چنانچہ برکت ہی کا نتیجہ تھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ 30 دن رمضان مبارک میں 61 کلام پاک پورے کیا کرتے ہیں۔ یہ وقت ہی کی برکت تھی کہ حافظ ابن حجر العسقلانی ظہر سے بیٹھتے ہیں، عصر تک بخاری شریف پوری مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ وقت ہی کی برکت تھی۔ علامہ عینی الحنفی جب بیٹھتے ہیں رات کو لکھنے کے لیے تو ایک فقہ کی موٹی کتاب کو ایک رات میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ حضرات تھے جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں بنائیں گے، وقت ضائع کریں گے، وقت تو ان کا بھی گزر ہی جائے گا، لیکن وہ بعد میں پچھتائیں گے کہ کاش ہم اگر کچھ کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ انسان کو آخرت میں حسرت اور افسوس ہوگا، لیکن اس وقت اس حسرت کا، اس پچھتاوے کا، اس افسوس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے کہ انسان، گنہگار انسان کل قیامت میں افسوس کر کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے کچھ اعمال صالحہ آخرت کے لیے بھیج دیے ہوتے۔ اور ایک عرب کے خطیب نے کتنی پیاری اور خوبصورت بات کہی ہے، وہ یہ کہتا ہے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ناتمام ہونے والی زندگی کو وہ پا جاتا ہے، قال الناس ما اخرا، لوگ تو یوں کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا ہے، وقالت الملائکۃ ما قدما، لیکن فرشتے یوں کہتے ہیں وہ ساتھ میں لایا کیا ہے۔ یہ عرب کے ایک خطیب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی تنگدستی سے پہلے. چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو، اپنے خالی وقت کو اپنی مشغولیت سے پہلے. اور آپ علیہ السلام نے پانچویں اور آخری چیز ارشاد فرمائی وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو غنیمت جان لو اور غنیمت جان کر ان کو کامیاب بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. مولانا الطاف حسین حالی نے اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے اشعار میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت. یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم لمحہ بلمحہ موت کی جانب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اور گردش لیل و نہار، سورج کا آنا چاند کا آنا جانا، زمین کا گردش کرنا، یہ گردش لیل و نہار ہماری عمر عزیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. ہر روز جو بھی دن کم ہو رہا ہے وہ ہماری عمر کو کم کرتا جا رہا ہے. اور یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، جو چیز ہر روز گھٹتی ہے اس کا انجام اور اس کا معال یہ ہوتا ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور زندگی کے قیمتی لمحات دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں. دنیا ہے کیا چیز؟ ایک اردو شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا کا نظام تو یہ ہے، یہ دنیاوی عجم سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ دنیا کا نظام ہے، جو چیز آئی پھر بڑھاپا آیا، جوانی دوڑ کر نہیں آئے گی، جو موقع ملا وہ چلا گیا، اس کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا. علماء یہ فرماتے ہیں ہم سبوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت کے لیے ہم اپنے لیے کیا سامان تیار کر رہے ہیں اور آخرت کی زندگی کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے ہم نے کیا سرمایہ اکٹھا کیا ہے. اس پر ہم سبوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی وقت کو قدر و قیمت کو پہچانے گا، وقت کو ناپ تول کر خرچ کرے گا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی پائے گا. اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کر دے تو کرم